اہل بیت اعظام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم تینوں مسالک یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے محبت کا ثبوت دینا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہمارے خطیب آئیں گے ہم ان کو سماعت کریں گے۔ یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئے گا، سب کو سننا ہے۔ جو اس نیت سے آیا ہے کہ میں اپنے خطیب کو سن لوں گا اور اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا، اس کا مطلب کہ وہ اپنے کانوں کے ٹیسٹ کو چیک کرنے کے لیے آیا ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو سننے کے لیے نہیں آیا۔ تو آخر تک سب ساتھی انشاءاللہ بیٹھیں گے نا؟ تو میں ابھی ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد دعوت دینے لگا ہوں اپنے خصوصی مہمان کو کہ آج ہمارے جو ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ تبدیلی کیسے آئے گی، کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے، جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے دریا حکمن بہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے، ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، ایک عورت گزر رہی تھی، حضرت عمر پہرا دے رہے تھے، کہنے لگے عورت تجھے ڈر نہیں لگتا رات کے وقت نکلی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا تو عمر ہے یا عمر مر چکا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں، بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ کیسر و کسرا جیسی سپر پاور کو للکارا تھا، کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا، تھم گئی تھی کانپتی دھرتی، کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، ورنہ زبان اپنی بند رکھا کر۔ اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مسلک اہل حدیث کے ترجمان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب، ان سے ملتمس ہوں